بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کرنا ہے اور بہت کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جس کے اوپر یہ بتانا ضروری ہے کہ قول و فعل میں تضاد کیا ہوتا ہے، اور خاص کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہم پچھلے 4 سال خاص کر کے ہم نے بات سنی اور بار بار سنی اور بار بار کہا گیا، تکرار کے ساتھ کہا گیا، بے تحاشا کہا گیا، اور لاتعداد دفعہ جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ایک نہیں دو پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ خلیفہ وقت جو ہے وہ جواب دہ ہوگا، اور ایک ایسا پاکستان جس میں کہ امیر کا پاکستان الگ نہ ہو، غریب کا پاکستان الگ نہ ہو، عام عوام کا پاکستان الگ نہ ہو اور خواص کا الگ نہ ہو۔ تو ایک نہیں دو پاکستان جو ہے وہ اس کا نعرہ جو ہے سننے کو ملتا تھا کہ اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے، ایک ہی پاکستان کرنا ہے جو ہر ایک کے لیے ہو۔ مگر اب میں نے جب ڈیٹیلز پڑھی ہیں عمران خان صاحب کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں اور ان کے مقابلے پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو سہولیات مل رہی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور پھر آج دوسری جو سٹوری ہے ہماری وہ شیخ رشید صاحب کے 40 دن کے چلے کے بعد کی جو پریس کانفرنس تھی آج جب لال حویلی کو ڈی سیل کیا گیا ہے اس کے حوالے سے، تو میں تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے ہاں یادداشت لوگوں کی بہت کمزور ہے، تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتی ہوں، بہت زیادہ نہیں، کہ یہ شیخ رشید صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور پاکستان کے سینئر سیاستدانوں میں سے ہیں، گو کہ وہ جو بات کہتے رہے، بولتے رہے، جو بھی وہ زبان استعمال کرتے رہے اپنے مخالفین کے لیے، اپنے حریفوں کے لیے، وہ کبھی بھی قابل ستائش نہیں تھی، اور شاید اس کا اندازہ ان کو خود بھی ہو گیا ہو۔ آج انہوں نے معافی طلب کی ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ معافی طلب کرنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے، بڑے لوگ کرتے ہیں یہ بات، تو کوئی بھی معافی کسی بھی وقت پہ طلب کرے یا مانگے تو اس پہ کوئی مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ضرور پیچھے ضرور مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ معافی وہ کن حالات میں مانگ رہے ہیں۔ 40 دن کے چلے کے بعد وہ مانگ رہے ہیں، اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے؟ جلاؤ، گراؤ، آگ لگا دو، جیل میرا سسرال، ہتھکڑی میرا زیور، تو یہ باتیں بھی وہ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے معافی مانگی ہے، یہ اچھی بات ہے، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر، چونکہ ریلویز کے منسٹر رہے ہیں، تو ایک دفعہ پھر پرانی پٹڑی پہ واپس آ گئے۔ آج انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو شہر کا بیٹا کہا ہے، آج انہوں نے جنرل ندیم انجم کی بڑی تعریف کی ہے جو کہ ڈی جی آئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو ریل گاڑی ہے وہ واپس اپنی پرانی پٹری پہ آ گئی ہے، اور لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا بھی آج جو احکامات ہیں وہ سامنے آئے، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب نے بڑی اہم کی، اور ان اہم باتوں کے اندر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو ہے وہ لانتی پروگرام تھا اور جنہوں نے کیا وہ غلط کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے، یہ سرجری ہے اور باقی چیزیں انہوں نے معافی کے اس میں کی، لیکن 72 سال یا 70 سال ان کی عمر ہے، وہ اپنی بات جو بھی کہتے ہیں بڑے طریقے سے کہتے ہیں۔ آج انہوں نے 9 مئی کے پروگرام کی یا جو بھی اس کا ایجنڈا تھا اس دن کا، یا 9 مئی کی جو سازش تھی، اس کو کنڈیم کیا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ کیا ہے۔ ایک انٹرویو بھی انہوں نے دیا لیکن اس میں بھی وہ جو ہے وہ بات نہیں کی، لیکن آج انہوں نے اپنی بات کہہ کے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے، اپنے آپ کو تحریک انصاف کی پالیسیز کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، صرف ایک جملے میں انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کہ شاید ان کی پوری پریس کانفرنس یا کوئی ٹی وی کا پروگرام بھی نہ کر پاتا، جو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے لانتی پروگرام کے اوپر جو ہے وہ تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے لعنت بھیجی کہ یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ چلے کے دوران ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ فجر کے وقت بھی، تہجد کے وقت بھی ان کو بڑے گرم پانی جو ہے ان کو فراہم کیا جاتا تھا۔ تو ایک تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ وہ سارے دن جو پہلے تھے ان کو، جس میں وہ اپنی پوری طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی اب آج کے بعد یہ سمجھا جائے کہ وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو ان کا پرانا رویہ تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے معذرت کر لی۔ ایک نیا، انہوں نے کہا اس چلے نے ایک نیا شیخ رشید جو ہے وہ پیدا کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ نیا نہیں بلکہ بہت پرانا شیخ رشید جو ہے وہ واپس اب آیا ہے، یا وہ آئے ہیں۔ بیچ میں وہ نئے پاکستان میں ایک نئے شیخ رشید ہو گئے تھے، اور
اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تمام جو حدیں تھی وہ کراس کر لی تھی. تو اب وہ ایک نوے نکور نہیں بلکہ پرانے اور جو انہوں نے کہا اصلی اور نسلی شیخ رشید, تو میرا خیال ہے اصلی والے شیخ رشید جو ہیں وہ بھی واپس آئے ہیں. تو چلیں اپنے گھر واپسی ان کی ہوئی ہے, گیٹ نمبر 4 پہ ان کو مبارک ہو, دیر آئے درست آئے. 4 سال کے بعد بالآخر الیکشن سے پہلے وہ واپس آ گئے ہیں. دوسری جانب اگر عمران خان صاحب کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نہیں دو پاکستان, جی ایک نہیں دو پاکستان ہے, کیونکہ یہی عمران خان صاحب تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ میں اے سی اتروا دوں گا, میں ٹی وی اسکرینز بند کروا دوں گا, ٹی وی چینل, ٹی وی ان کے جو سیٹس ہیں وہ وہاں سے نکلوا دوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ جیل تو پھر جیل نہیں رہتی, یہی لفظ کہتے تھے عمران خان صاحب, جیل نہیں رہتی, اور جیل کے اندر بھی اگر ایسا ہے تو سارے قیدیوں کو ایک جیسی سہولیات دے. اور پھر انہوں نے سہولیات وہ ختم کروائیں. لیکن وہی عمران خان صاحب ہیں کہ جنہوں نے پھر سہولیات کے لیے دوبارہ دروازہ عدالت کا کھٹکھٹایا, اور عدالت سے انہوں نے انصاف اس معاملے کے اوپر لیا, اور ان کو اب اتنا انصاف ملا ہے اس معاملے کے اوپر کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا جی, جو ان کی خواہشیں پوری ہوئی ہیں, کیونکہ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا ایڈوکیٹ جنرل نے چند روز پہلے کہ عمران خان صاحب کو جیل مینول کے تحت جو ہے وہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ واک کرنے کے لیے زیادہ جگہ دی گئی ہے, ورزش کے لیے ایکسرسائز مشین, بیٹوں سے بات, وکیلوں سے ملنے کی اجازت, ٹی وی, چارپائی, میٹرس, کرسی, میز, اخبار, اٹیچ باتھ 6, ڈاکٹر 3 میل نرسیں, ایک مشقتی بھی جو ہے ان کو فراہم کیا گیا. اس کے علاوہ سینٹرل جیل کے 4 سرکل میں پابند سلاسل سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ 4 ان کو مطلب سینٹرل جیل کے اندر جو ہے وہ یہ سرکل فراہم جو ہے وہ کیے گئے ہیں. پھر ان کو یہ کہا ہے کہ جیل اصطلاح کے اندر 4 چکیوں یا ایک سیل پر مشتمل سیٹ ایک پہرہ کہلاتا ہے, جس میں 4 افراد کو رکھا جاتا ہے. لیکن کسی اہم قیدی کو چونکہ حفاظتی نقطہ نظر سے الگ رکھا جاتا ہے تو اس میں 4 سیلوں پر مشتمل ایک پہرہ دیا جاتا ہے, جس کے سامنے برآمدہ ہے جس میں وہ چہل قدمی کرتے ہیں. اور یہ برآمدہ 40 فٹ لمبا تھا. واک کرنے کے لیے زیادہ جگہ کی خواہش پر عدالت کے حکم پر جیل نے جو انتظامیہ تھی اس نے 2 پہروں کے درمیانی دیوار گرا کر انہیں 8 سیلوں کے سامنے برآمدے میں واک کرنے کی اجازت دے دی ہے, یعنی ان کو دے دی گئی تھی کچھ دن پہلے تک. اب ان کو جو مشین دی گئی ہے وہ ایک جم کہلائی جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک منی جم اس کو کہا جاتا ہے. 10 لاکھ مالیت اور تقریباً 75 کلو وزنی ایکسرسائز مشین ان کو جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. دونوں بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات چیت کی, ان کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ یعنی ان کو اجازت بھی ہے, ان کی کروائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے ان کی اب کروائی جائے. ان کی فیملی الگ ان سے ملتی ہے, ان کے وکلاء ان سے الگ ملتے ہیں, اور 10 وکلاء ہیں. منگل کو بھی وکلاء عمران خان سے ان کو ملنے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے. تو یہ ان کی سہولیت ہے. دوسری جانب بی بی سی نے سٹوری کی ہے اسی معاملے کے اوپر کہ ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیچارے جو ہیں وہ بند ہیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ یہ جو ساری ہے یہ بی بی سی نے بھی رپورٹ کی ہے اور سارے اخباروں نے رپورٹ کی ہے. بی بی سی اردو کی بات کر رہی ہوں. جیل حکام کے مطابق عمران خان کے کمرے میں ٹی وی, چارپائی, کرسی اور میز بھی فراہم ہے, جبکہ اس بیرک میں پنکھا بھی لگا ہوا ہے. اور سائفر کے مقدمے کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوتی ہے, تو عدالت عمران خان سے انہیں جیل میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں دریافت ضرور کرتی ہے. سابق وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں کے بہت سے نام آتے ہیں جو انہیں بھیج دیے جاتے ہیں, اور فیملی کے علاوہ جن سے وہ ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. اس مقدمے کے جو دوسرے ملزم ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سائفر کے, ان کے پاس جو ہے وہ 6 بائی 10 کا کمرہ ہے, اور 6 فٹ چوڑا اور 10 فٹ یہ لمبا ہے. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ان کو مقدمے کی سماعت کے دوران لایا جاتا ہے. جب تو وہ پھر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس کمرے میں رکھا گیا اس میں پھانسی گھاٹ جو ہے وہ اس کے بالکل قریب ہے, اور ان کے کمرے کی کھڑکی اس طرف کھلتی ہے جس طرف پھانسی گھاٹ ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے تحفظات اسی بات کے اوپر ہیں, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان کو کسی دوسری بیرک کے اندر جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے, اور میٹرس کی بجائے چارپائی بھی ان کو جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ فراہم کی گئی ہے. ایک جو اسی سٹوری کے اندر جیل خانہ جات کے ملازم نے
پنجاب کے اہلکار کے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے BBC کو کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ایک ملزم کی حیثیت سے ہیں، اس لیے انہیں جیل میں وہی سہولتیں دی جا رہی ہیں جو جیل مینول کے حساب سے ان کے پاس ان کو یعنی ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں، لہٰذا ان کی زندگی کو بھی خطرات ہیں، ان کو الگ بیرک میں رکھا گیا جہاں ان کو کوئی دوسرا ملزم جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ دو، ایک سابق وزیر خارجہ اور ایک سابق وزیر اعظم، جو ایک ہی کیس کے اندر ایک ہی جیل کے اندر قریب سیلوں کے اندر ہیں اور جن کی کھڑکیاں پھانسی گھاٹ کو کھلتی ہیں، یعنی خاص کر کے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو کھڑکی ہے وہ پھانسی گھاٹ کی طرف کھلتی ہے، ان کو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ لیکن کاش کہ وہ عمران خان صاحب سے جب ملتے ہوں گے، سائفر کے اس میں ملتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ آپ نے جیل کی سہولیات جو ہے وہ عام قیدیوں کے لیے ختم کر دی ہیں۔ جو عام قیدی ہے وہ اور طرح سے رہتا ہے، یہ خاص قیدی ہیں جو اور طرح سے رہتے ہیں، اور وہ عام قیدیوں میں اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں۔ ان کے پاس وہ ساری سہولیات بھی دستیاب نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب کے پاس دستیاب ہے۔ ان کا کمرہ بھی چھوٹا ہے اور وہ بھی پھانسی گھاٹ کی طرف کھلتا ہے۔ تو کاش کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ کہیں کہ یہ ایک نہیں، یہ دو پاکستان ہیں۔ ایک پاکستان ان کے لیے ہے جس پہ کہ ان کی ہر خواہش تسلیم ہو رہی ہے، ان کی ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ ایک پاکستان ان کے لیے ہے جن کے لیے جیل کو جو ہے وہ اتنا آسودہ سا بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال قید ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر کھانے کے حوالے سے بھی وہ میں نہیں بتا سکتی، نہیں بتانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیسی مرغے اور یہ وہ سارا کچھ، چلے ٹھیک ہے، وہ کوئی بات نہیں، ان کی عمر بھی ایسی ہے، 70 سال کے ہے عمران خان صاحب بھی، تو وہ کوئی نہیں۔ مگر یہ جو معاملہ ہے، جو سہولیات کا معاملہ ہے، تو یہ واقعی عمران خان صاحب جیسا پاکستان چاہتے تھے ان کو جیل میں مل رہا ہے، اور وہ خواص کا پاکستان الگ ہے، خواص کی جیل الگ ہے، اور عام لوگوں کی جیل جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ کاش اگر کبھی وہ وزیر اعظم بن گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جیلوں کے اوپر جو ہے وہ خاص کام کرے۔ سابق جو حکمران تھے وہ بھی جیل میں جب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ بہتر کام کریں گے، مگر باہر جا کے وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، وہ جیل کو بھول جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو عام قیدی ہیں ان کو بھی سنا جائے، ان کی بھی بات کی جائے۔ وہ جنید حفیظ جس کو انصاف ہی نہیں مل رہا، تو کئی برسوں سے ایک ناکردہ جرم کی سزا میں ایک ساؤتھ پنجاب کی ایک جیل کے اندر بند ہے، جس کے وکیل تک کو مار دیا گیا تھا کہ اس کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے تھے، جس کی ابھی تک کوئی فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، جس کو کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے، اس کی بات بھی سن لی جائے۔ اور ایسے کئی جنید حفیظ ہیں، ایسے کئی عام پاکستانی ہیں جو کہ قیدی ہیں مگر ان کو سہولیات نہیں ملتی ہیں۔ کاش کہ عمران خان صاحب جیل میں رہتے ہوئے ہڑتال کریں، جیل کے حکام کو کہیں کہ جو سہولیات ان کو دستیاب ہیں کم از کم اڈیالہ جیل کے اندر جو باقی لوگ وہاں پہ قید ہیں ان کو بھی وہ سہولیات دے دی جائیں، اسی طرح کی سہولیات یا اس سے کم از کم تھوڑی کم سہولیات ہوں مگر ہوں۔ تو یہ ایک استدعا ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر بات کریں گے اللہ نے کے بعد۔